ٹیررزم اور فریڈم فائٹنگ میں ایک ڈفرینس ہے. دیکھیں پاکستان کی اسٹیٹ اسپانسر کری پہلگام میں 26 لوگوں کو مارا گیا تھا. السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں راجہ سعد اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ سعد انپلگڈ. تو بات کرتے ہیں کل ہوئے پاکستان اور انڈیا کے میچ کی. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کا میچ جو ہوتا ہے وہ ہائی سٹیک میچ ہوتا ہے اور پوری دنیا کے جو کرکٹ شائقین ہیں وہ اس میچ کو دیکھنا پسند کرتے ہیں. آئی تھنک سب سے زیادہ دنیا میں اگر لائک فٹ بال کی گیم کے بعد اگر کرکٹ میں کوئی میچ دیکھا جاتا ہے تو یہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا ہے. ہمیشہ سے ایسا تھا، ہائپ ہوتی تھی، مگر اس بار شاید تھوڑی سی چیزیں مختلف تھیں اور چیزیں بدلی تھیں، ڈیفرنٹ تھیں. تو خیر ان چیزوں پہ بھی بات کرتے ہیں بعد میں. پہلے بات کرتے ہیں تھوڑی سی میچ کی. میچ میں زیادہ بات نہیں کروں کیونکہ میں خود کرکٹر اس طرح سے نہیں ہوں، تو میرا خیال سے میرا کوئی رائٹ نہیں کہ میں کسی کو کہوں کہ یار یہ اچھا کرکٹ نہیں کھیل رہا یا یہ اچھا نہیں کھیل رہا یا برا کھیل رہا. تو میں اوور آل میچ پہ بات کروں گا، کسی کی پرفارمنس پہ بات نہیں کروں گا. جیسے کہ بہت ساری ڈبیٹس چلتی رہی ہیں کہ بابر اعظم، پاکستان کی ٹیم میں بابر اعظم اور محمد رضوان پہ چلتی رہی ہیں کہ یار ان کی وجہ سے میچ سلو ہو رہا ہے. اور انڈیا کی ٹیم بھی اس بار ہم نے دیکھی ہے کہ بہت ساری جو آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیو ٹیم تھی، کیونکہ وراٹ کوہلی نہیں ہے اس ٹیم کے اندر، روہت شرما نہیں ہے. اسی طرح پاکستان کی ٹیم میں بھی دونوں جو سٹار پلیئرز تھے دونوں سائڈ پہ مسنگ تھے، وراٹ اور روہت، اور یہاں پر بابر اور رضوان. تو دونوں سائڈ پہ ینگسٹرز تھے اور نیو آپ کہہ سکتے ہیں نیو ایج پلیئرز تھے، نیو ٹیم تھی جسے شاید بہت سارے لوگ جانتے نہیں تھے. بٹ اگر کل رات کو میچ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو لوگوں کو آئیڈیا ہوا کہ اوکے اب ایک نیو جنریشن آ رہی ہے کرکٹ کی ٹیم میں. پر نیو جنریشن آ رہی ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، اس کے باوجود بھی جو چیزیں ہیں وہ اسی طرح چل رہی ہیں جس سے پہلے تھیں بہت حد تک. اگر آپ انڈیا کی کرکٹ دیکھیں تو انڈیا کی کرکٹ جو ہے وہ اسی طرح چل رہی تھی جب وراٹ کوہلی کا ٹائم تھا یا مہندر سنگھ دھونی کا ٹائم تھا یا اس سے پہلے کہ سچن ٹنڈولکر اور باقی. اس ٹائم پہ پھر تھوڑا سا شاید پاکستان ٹکر دے رہا تھا، پھر پاکستان ایک کمپٹیٹر کے طور پہ سامنے آتا تھا. مگر جب یہ وراٹ کوہلی کا دور آیا اور دھونی کا دور آیا تھا تب تو بالکل ہی اپارٹ فرام دیٹ چیمپئنز ٹرافی یا ایک ایشیا کپ کا میچ، اس کے علاوہ مشکل ہو گیا تھا پاکستان کا انڈیا کو بیٹ کرنا. تو وہ چیز کنٹینیو ہے ابھی بھی. انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ بیٹر سے بیٹر ہوتی گئی ہے. انڈیا کی بیٹنگ لائن ہمیشہ سے اچھی رہی ہے، اس میچ میں بھی اچھا پرفارم کیا ہے. بالنگ بھی اس بار انڈیا کی بہت اچھی دکھائی دی گئی ہے. آپ کو کلدیپ یادو جیسے اسپنر جو ان کے نیو آئے ہیں، بہت ہی کمال کی گیم ہے ان کی. بیٹسمین میں ابھیشیک شرما آپ دیکھیں تو بہت اچھا کھیل رہے ہیں. پاکستان کی ٹیم میں بھی آپ سائم ایوب جو ہیں وہ بالنگ میں اچھا پرفارم کیا انہوں نے. بیٹنگ میں نہیں چل سکے، ٹھیک ہے وہ ان کا آئی کانٹ سے اینی تھنگ. اور شہین افریدی نے اچھا پرفارم کیا لاسٹ پہ آ کے. بٹ پرابلمس تو ہیں، ٹھیک ہے ٹیمز میں پرابلمس ہیں. آپ نے کیسے مینیج کرنا ہے، کس کو کیسے کھلانا ہے، یہ شاید پریشر مینیج نہیں ہوتا ہے آپ سے، یا پاکستان کی ٹیم کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے ایک کہ کہیں نہ کہیں آپ نے نا پریشر میں آ جانا ہے اور وکٹ لوز کر دینی ہے اور ایک کے بعد ایک وکٹس لوز کرتا جانا ہے، اسکور کارڈ سلو کر دینا، اسکور نہیں دینا. تو یہ دوبارہ دیکھنے کو ملا ہے ہمیں اس بار بھی. اور انڈیا کی ٹیم میں بھی دوبارہ وہی چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں کہ کنسسٹنسی ہے بیٹنگ کے اندر، وکٹس بچانی ہے، لوز نہیں کرنی ہے، اچھا کھیلنا ہے اور پراپر کھیلنا ہے. تو خیر یہ تو میچ کی پرفارمنس کی بات تھی جس میں انڈیا نے اچھا پرفارم کیا اینڈ دے گاٹ دا وکٹری. کنگریچولیشنز ٹو دا ٹیم انڈیا. پاکستان اچھا نہیں پرفارم کر سکی تو کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم کریں گے، اس کو تھوڑا بیٹر کرنے کی کوشش کریں. گیم ہے، ہوتا ہے، ہار جیت لگی رہتی ہے. انڈیا نے اچھا پرفارم کیا. لیکن اگر آپ، یہ تو گیم کی بات ہے، اس سے ہٹ کے اگر آپ دیکھیں بیک گراؤنڈ میں کیا ہو رہا تھا میچ کے، تو کیونکہ ایشیا کپ سے پہلے ایک ورلڈ چیمپئنز لیگ ہوئی تھی انگلینڈ کے اندر جو انڈیا کے کچھ لوگوں نے کروائی تھی. وہاں سے انڈین ٹیم نے پل آؤٹ کر لیا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ میچ نہیں کھیلیں گے، بوائے کاٹ کیا تھا اس میچ کا. اب اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ عرصہ اگر آپ پیچھے جائیں، 3 سے 4 مہینے پیچھے جائیں، مئی کے ٹائم پہ، اپریل میں جو انڈیا کے اندر پہلگام اٹیک ہوا تھا، پہلگام میں 26 لوگوں کو مارا گیا تھا، اس کا الزام انڈیا نے پاکستان پر لگایا تھا. پاکستان نے اس الزام کو ایکسیپٹ نہیں کیا، بٹ انڈیا کی طرف سے تھا کہ نہیں پاکستان نے کیا اینڈ ہم جواب دیں گے. تو اس کے جواب میں انڈیا نے جو آپریشن سندور لانچ کیا تھا، آپریشن سندور میں انڈیا نے پاکستانی کچھ سائٹس پر اٹیک کیا اور پاکستان نے بھی جواب میں اپنا بنیان المرصوص لانچ کیا. اور دونوں سائڈ سے ایک قسم کا ایک وار سچویشن تھی.
جو کچھ 4-5 دن چلتی رہی، جس میں وار چل رہی تھی. ٹھیک ہے، آپ اپنی طرف سے بولتے ہیں، اپنی کنٹری کی سپورٹ کرتے ہیں. انڈیا اپنی کنٹری کو سپورٹ کرتا تھا، پاکستان اپنی کنٹری کو سپورٹ کر رہا تھا، وچ از ویلڈ دونوں کی طرف سے. پر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک کیمپین چل گئی پراپر سوشل میڈیا پر، اور جو کہ بہت سی، جو کہ مینلی انڈیا کی سائڈ سے تھی. پاکستان کی سائڈ سے میں نے ایسی کوئی کیمپین نہیں دیکھی. انڈیا کی سائڈ سے میں نے دیکھا کہ ایک کیمپین چل گئی کہ ہم کرکٹ نہیں کھیلیں گے، ہم ان سے یہ نہیں کریں گے. جیسے کہ کوئی عجیب ایک قسم کی نفرت ایک سٹارٹ ہو گئی. آپ 1 منٹ کے لیے آپ یہ مان بھی لیں، چلیں آپ کہتے ہیں، جو جس طرح انڈیا کہتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹ اسپانسر کر رہی ہے، جو بھی آپ لیٹ سے 1 سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں، جو کہ ایسا بالکل سچ نہیں ہے، لیکن 1 سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیٹ اگر کر بھی رہی تھی، کیا پاکستان کے لوگ کر رہے ہیں؟ کیا پاکستانی کرکٹ ٹیم کر رہی ہے؟ نہیں. نو ون از ڈوئنگ دیٹ اینڈ نو ون سپورٹس ٹیررزم. کوئی بھی ٹیررزم کو سپورٹ نہیں کرتا. پر ٹیررزم اور فریڈم فائٹنگ میں ایک ڈفرینس ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس میں ابھی بات نہیں کروں گا. لیکن جو مین چیز ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ کی کنٹری کو لگتا ہے، انڈیا کو لگتا ہے پاکستان وہ کر رہا ہے، آپ پاکستان کے اگینسٹ کریں، آپ اس کے اگینسٹ یونائٹڈ نیشنز میں جائیں، آپ بات کریں، جو بھی کرنا. سوشل میڈیا پہ بھی آپ گالی دیے بغیر یا کسی کو برا بلا بغیر اپنا پوائنٹ رکھیں، ویلکم، موسٹ ویلکم. پر جو کرکٹ کی بات تھی وہاں پہ آپ میچ کھیلیں، کیونکہ انڈیا پاکستان ایسا نہیں ہے کہ کوئی آرچ رائیولری جو ہے نا صرف انڈیا اور پاکستان کے اندر ہے. اگر آپ یو اے یا جو باقی جو کنٹریز ہیں، آپ وہاں پر جب بھی کوئی انڈین پاکستانی کو دیکھیں گے، دے ول بی ٹوگیدر. وہ ایک ساتھ بیٹھے کھا پی رہے ہوں گے. کل رات کو جب ہم نے میچ دیکھا، انڈین پاکستانی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انجوائے کر رہے تھے. جو انڈیا جیتا تو پاکستانی نے کنگریچولیٹ کیا، انہوں نے کہا اوکے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو نفرت ہے اور یہ جو جنگ پھیلائی گئی جاتی ہے، یہ مینلی جو لوگ انڈیا کے اندر موجود ہیں یا پاکستان کے اندر موجود ہیں اور سوشل میڈیا پہ آ کے انہوں نے اپنی جنگ لڑنی. کوئی بات نہیں، لڑیں آپ. پر اس چیز کو آپ ایک گیم کے اندر، ایک سپورٹ کے اندر لے کے آ رہے ہیں کہ یہ جی اوکے، آپ کے نیریٹو ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، آپ بالکل ایز این انڈین آپ کہہ سکتے ہیں ہم اپنی انڈین فورس کو سپورٹ کرتے ہیں، گڈ، ویل ڈن. ایسے ہی پاکستانی بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی سب فورس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے فائن. بٹ آپ گراؤنڈ پہ آئیں، ملیں ایک دوسرے سے، بات کریں. پر جو جسچر دیا گیا اس میچ کے بعد، جب میچ ختم ہوا ہے، تو انڈین پلیئر جو ہیں وہ ہاتھ ملائے بغیر واک آؤٹ کر گئے. میچ سے پہلے بھی جب سلمان آغا اور سوریہ کانت یادو کے بیچ ٹاس ہوا، تو تب بھی ان دونوں نے، مطلب اوبویسلی ایک ٹینشن تھی، ایک چیز تھی، ہاتھ نہیں ملایا. اوبویسلی آئی ایم شیور سلمان آغا جو ہیں وہ ہاتھ ملانا چاہ رہے تھے، پر جب انہوں نے ان کی طرف دیکھا تو کیونکہ سوریہ یادو بالکل ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، وہ ہاتھ نہیں ملانا چاہ رہے تھے. اوکے فائن، مطلب یہ بھی غلط چیز نہیں ہونا چاہیے تھا. پر چلیں، اب میچ جب ختم ہو گیا، جب میچ آپ کو ہو گیا، آپ جیت گئے، یو کیم آؤٹ ایز وکٹوریس. یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ وہاں رکیں، آپ دوسری ٹیم کو ہاتھ ملائیں، ان کو بولیں کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، یو نو، ویل ڈن، پلیڈ ویل. بٹ آپ اتنا ایک لو کسی کو نہیں گرنا چاہیے، آئی تھنک، کہ جو یہ حرکت کل کی گئی ہے. اب مجھے نہیں پتہ کہ انڈین کرکٹ ٹیم نے یہ حرکت خود کی ہے یا پھر ان کو بی سی سی آئی کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا تھا، یا جیسے بھی ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی اچھی حرکت تھی یا ٹھیک حرکت تھی. کیونکہ دیکھیں، اس سے 2-3 دن پہلے، اگر آپ دیکھیں 3-4 دن پہلے جب اوپننگ سیرمنی تھی اے سی سی کی، تو اس میں محسن نقوی آئے تھے. محسن نقوی از انٹیریئر منسٹر آف پاکستان. مطلب اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ٹیررسٹ جو آپ اتنی بات کرتے ہیں، تو اگر آپ پھر اس پہ آپ محسن نقوی پہ بات کریں، کیونکہ محسن نقوی تو انٹیریئر منسٹر ہے، اور وہ مطلب ساری چیزوں کو خود کنٹرول کرتا ہے کہ کیسے چیزیں چلنی ہیں کنٹری کی. تو پھر آپ سب سے پہلے تو اس سے بائک آؤٹ کریں کہ جی ہاتھ نہیں ملائیں گے. وہاں تو آپ نے ہاتھ ملایا، سب بات کی، اچھا، سب کچھ اچھا تھے، آپ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے. پر جب گراؤنڈ پہ آپ آئیں تو وہ کرکٹ ٹیم جو بالکل انوسینٹ ہے، جس کا کوئی رول نہیں ہے اس کے اندر سوائے ایسی کہ اپنے ملک کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ کوئی اور وہ نہیں کہ وہ، انہوں نے کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہو پہلگام میں جو ہوا بڑا اچھا ہوا، کسی نے نہیں کہا، سب نے کنڈیم کیا. تو ایسے لوگ یا ایسی ٹیم کو آپ جو ہے وہ ہاتھ بھی نہ ملائیں اور آپ کہیں کہ نہیں ہم تو جائیں گے اپنے ڈریسنگ روم میں جائیں گے، اور ایسے بھاگ کے گئے ہیں جیسے پتہ نہیں ہو کچھ ہو جائے گا. گوتم گمبھیر کو دیکھا اس نے یہاں سے اشارہ کر رہا تھا کہ چلو چلو چلو، اور سارے ایسے اٹھے اور بھاگ کے ایک دم سے ڈریسنگ روم کے اندر چلے گئے جیسے پتہ نہیں کوئی یاجوج ماجوج یا کوئی پتہ نہیں کرونا وائرس آ گیا ہے کیا. اور پاکستان ٹیم وہیں کھڑی تھی گراؤنڈ میں دیکھ رہی کہ ارے کیا ہو گیا ان کو، ایسا کیا ہے اتنا ہوا ہے. اتنی اگر نفرتیں کرنی ہیں تو میں آپ کو بتاؤں، سچی بات بتاؤں تو نفرتیں پھر ہو سکتی ہیں، دونوں طرف سے ہو سکتی ہیں، اور کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں، کیا ریزن ہے. دیکھیں، اگر آپ بات کرتے ہیں نا بوائے کاٹ، آپ کو ایشو ہے،
میں پاکستانی نہیں ہوں، میں ایک کشمیری ہوں، ٹھیک ہے. بے شک میں پاکستانی پاسپورٹ ہولڈ کرتا ہوں، لیکن میں ایک کشمیری ہوں. اور ایز اے کشمیری میرا ایک اسٹرانگ موٹیو ہے، جو اسٹرانگ موٹیو میرا، اس میں انڈیا کو بھی اپوز کرتا ہوں اور پاکستان کو بھی اپوز کرتا ہوں بہت سارے ایشوز پہ، کیونکہ میں ایز اے کشمیری بات کرتا ہوں، میں ایک کشمیری ہوں. تو اگر میں ایز اے کشمیری بات کروں گا نا، تو پھر تو میں اس حساب سے میں کسی انڈین سے میں بھی پھر وہ کروں کہ میں جنگ لڑوں گا آپ سے، کیونکہ آپ نے میرے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے. پھر میں بھی اس بات پہ کہوں کہ نہیں جی میں تو بات ہی نہیں کروں گا، میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا. یہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. میں نے کبھی آج تک اس طرح کی، حالانکہ میرا اختلاف ہے پولیٹیکل، میرا اختلاف ہے انڈیا کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، پر آئی لو پاکستانیز، آئی لو انڈینس. مجھے دونوں سے پیار ہے. ایک الگ چیز ہے وہ، دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ، کیونکہ وہ لوگ ہیں، میں ان سے کیونکہ وہ نیبرز ہیں، کشمیر کے ہمارے نیبرز ہیں، پاکستانی اور انڈین دونوں، اور دونوں میں ہمارے لیے رسپیکٹیبل ہیں. میں نے کبھی آج تک یہ نہیں کہا کہ نہیں انڈین ایسے ہیں یا پاکستانی ایسے ہیں یا برے. نہیں، میرے دوست ہیں پاکستانی، میرے دوست ہیں، اینڈ دے انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ، دے انڈرسٹینڈ ایوری سچویشن. انڈینس میرے دوست ہیں. یہ تو ایک خیر الگ ٹاپک ہے، میں اس پہ پھر کبھی بات کروں گا، میں اس پہ آج بات نہیں کرنا چاہ رہا. یہ صرف میں ایگزامپل دے رہا ہوں ایک، کیونکہ مجھے خود پتہ ہے نا کہ میں اگر نفرتیں ہی پھیلانی ہوں اور یہی ایک ٹاپک لے کے چلنا ہو کہ نہیں ہم تو بائیک آؤٹ کریں گے، تو پھر سب سے پہلے مجھے کرنا چاہیے، ہمیں کرنا چاہیے کشمیریوں کو. پر خیر جو بھی ہے، میں پھر یہ بات کروں گا کہ کوشش کریں کہ تھوڑا سا اپنے اندر نرمی لے کے آئیں، اسپورٹس مین اسپرٹ لے کے آئیں. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز میں اپنی پالیٹکس گھسانی ہے یا دیش بھکتی گھسانی ہے، یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم، اور یہ سب جو ہے نا مینلی یہ ہو رہا ہے کیونکہ آئی تھنک انڈیا کے اندر جو پولیٹیکل سچویشن ہے، جو ایک پارٹی جو ہے آپ کی رولنگ کے اندر ہے، وہ آئی تھنک بہت ہی اگریسولی اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے. تو شاید بہت سارا اس طرح کا نفرت پھیل چکی ہے. مجھے لگتا ہے، آئی ایم شیور کہ انڈیا کے اندر بہت ساری سین وائسز بھی آج بھی موجود ہوں گی. میں بہت سارے یوٹیوب چینلز دیکھتا ہوں، کے ریٹڈ ہے، نیوز لانڈری ہے، کافی اس طرح کے لوگ ہیں جو سین طرح کی باتیں کرتے ہیں، جو نفرت ہے نہیں، یہ نہیں ہر ٹائم پاکستان کو یہ کر دو، پاکستان کو وہ کر دو، ہر ٹائم ایسا نہیں ہوتا. تو خیر یہ بھی الگ سے ایک ٹاپک ہے، اس پہ بھی الگ سے بات کی جا سکتی ہے. اس بار میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مت ایسے کریں. ہاتھ ملانا کسی سے، آپ چھوٹے نہیں ہو جاتے، آپ کی عزت بڑھتی ہے. اور کسی نے اگر آپ پہ پہلے ہاتھ آپ آگے کیا ہے اور کوئی ملاتا نہیں ہے، میں کہتا ہوں اس انسان جس نے ہاتھ آگے کیا تھا، ہی از 110 ٹائمز مور ریسپیکٹیبل دین دا پرسن ہو پلڈ آف. آپ خود سوچیں نا ذرا، رولز ریورس کر لیں، رولز ریورس کر کے دیکھیں. اگر کبھی انڈین ٹیم کہیں جاتی اور وہاں ان کے ساتھ کوئی ایسے ہینڈ شیک سے انکار کر دے، کیسا لگے گا؟ آپ کہیں گے یار یہ کیسی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں. خیر میری جو ریکویسٹ ہے وہ ان سین وائسز سے ہے، انڈیا کے ان لوگوں سے ہے جو لوگ سمجھتے ہیں، سمجھدار ہیں، جن کے پاس سینس ہے، سینسیبل لوگ ہیں. اور مجھے آئی ایم شیور، آئی ہوپ کہ میجورٹی ہوگی ایسی. ان لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگ سامنے آئیں، آپ لوگ اس چیز کو کنڈیم کریں، اس چیز پہ بات کریں، بولیں کہ یہ غلط ہے، ایسا نہ کریں. کیونکہ آج میسج کیا جا رہا ہے دنیا میں، کیونکہ میں موسٹلی کامنٹس دیکھ رہا ہوں ان انڈینس کی طرف سے، نہیں صحیح ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اچھا کیا، پاکستان کو بے عزت کر دیا، ذلیل کر دیا. کوئی بےعزتی، کوئی ذلالت نہیں ہوئی. میں ٹرسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پاکستانی جو ہیں وہ اس چیز کو ذلالت نہیں سمجھتے، وہ ایک الگ قسم کی مٹی ہیں. وہ پھر بات یہ ہے نا، وہ بھی نفرت، ان کی طرف سے بھی نفرت آئے گی، وہاں سے بھی ہیٹ آئے گی، یہاں سے بھی، انڈیا سے بھی ہیٹ آئے گی. تو دونوں طرف سے نفرت کیوں کرنی، کیوں پھیلانی؟ اس لیے میں کہوں گا کہ جو انڈیا کے سین وائسز ہیں پلیز سامنے آئیں. پاکستان کی سین وائسز جو ہیں، جو سمجھتے ہیں لوگ، سمجھدار ہیں، جو پیار اور دوستی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ بھی آئیں، بات کریں، اس پہ آواز اٹھائیں اور بولیں کہ یار دوستی کو پروموٹ کرو. کوئی بات نہیں، لڑائی اپنی جگہ چلتی رہتی ہے، لڑائی کریں، کوئی مسئلہ نہیں، جنگ بھی کریں، لڑائی بھی کریں، پر اس کے بعد بیٹھیں، ہاتھ میں ملائیں. ڈپلومیسی ہوتی ہے یار، لوگ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، قتل بھی کر دیتے ہیں، پھر بھی بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو چلیں بس یہی اتنی بات کرنی تھی اس بارے میں مجھے اس ویڈیو میں. اگلی کسی ویڈیو میں ملتے ہیں اور کسی اور ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. مجھے دیں اجازت، خدا حافظ.